ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ذکر ہوگا پینڈورا پیپرز کا، جس میں کچھ پاکستانیوں کے نام بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چیئرمین نیب کی تقرری اور اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات سے متعلق جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل دنیا بھر کے کوئی سینکڑوں میڈیا ہاؤسز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے مل کے ایک پینڈورا پیپرز کے نام سے ایک دستاویزات منظر عام پہ لائی ہیں، جس میں اہم شخصیات کے بیرون ملک جائیدادیں اور آف شور کمپنیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان شخصیات کے اندر پاکستان سے بھی کچھ 700 افراد ایسے ہیں جن کی آف شور کمپنیز یا جائیدادیں ہیں، اور ان میں جو سرکردہ نام اس وقت منظر عام میں آئے ہیں ان میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب شامل ہیں، جبکہ وفاقی وزیر خسرو بختیار صاحب کے خاندان سے بھی کچھ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب سے سینئر صوبائی وزیر علیم خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، جبکہ فیصل واڈا صاحب کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے شرجیل انعام میمن صاحب بھی اس سارے صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نام بھی شامل ہے۔ کچھ دیر قبل ناظرین وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سارے معاملے کی تحقیقات ہوں گی، اور بتایا یہ گیا فواد چودھری صاحب کے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن کے تحت ایک سیل ہوگا جو ان افراد سے تفصیلات طلب کرے گا کہ گویا کہ کیا یہ آف شور کمپنیز یا جائیدادیں ڈکلیئرڈ ہیں کہ نہیں، اگر نہیں ہوں گی تو یقینی طور پر اس کے اکارڈنگلی کارروائی ہوگی۔ لیکن میڈیا ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن نیب اور ایف آئی اے کے یونٹس بھی اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ دیکھا جائے ناظرین تو اپوزیشن اس بات کو لے کے حکومت پہ تنقید کا نشتر چلا رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وفاقی وزراء کے نام ان پینڈورا پیپرز میں آ گئے ہیں تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ سارے معاملے کی تحقیقات ہوں گی اور جو بھی اس میں کلپریٹ پایا گیا اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر دیکھیں تو چیئرمین نیب جن کی مدت ملازمت کوئی 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے، گویا کہ 4 دن بعد وہ رخصت ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں کہ کیا موجودہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو توسیع دی جائے گی یا کوئی نیا چیئرمین نیب لایا جائے گا۔ رہ گیا معاملہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے مشاورت کا کہ جو ایک آئینی ضرورت ہے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ نیب کے اوپر مقدمات ہیں، لہٰذا ان سے اس حوالے سے مشاورت نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہے تو حکومت کس فیصلے کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو یا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا ہو، ناظرین اس حوالے سے بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے۔ اگرچہ ایک پارلیمانی کمیٹی ضرور بنی تھی، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ حکومت جوائنٹ سیشن کی طرف جا رہی ہے، اور اس جوائنٹ سیشن سے ان ترامیم کو منظور بنا کے الیکشن ایکٹ کا حصہ بنایا جائے گا، تو اسے بھی اپوزیشن کس انداز میں لے گی، اور اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے تو اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ اس ساری صورتحال پہ ناظرین ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیے سینیٹر علی ظفر صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، سر آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمیں ہوپ فلی جوائن کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو علی ظفر صاحب کیوں نہ سر گفتگو کا آغاز آپ سے کریں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سر پاناما پیپرز آئے، اور اس میں بھی اگرچہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو کہیں سزا ہوئی، لیکن 450 لوگ تھے، اور خان صاحب کا یہ اس وقت بھی مطالبہ تھا کہ احتساب کا عمل ٹاپ سے شروع ہونا چاہیے، تو ٹاپ سے تو شروع ہوا، لیکن اب آپ کی حکومت کو بھی 3 سال ہو چکے ہیں،
اس کے بعد جو 450 اور لوگ ہیں ان میں سے تو کسی ایک کے خلاف بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو اب پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کہ تحقیقات کا ایک اعلان تو کر دیا ہے، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کو فروٹفل ہوگی اور لوگوں کو سزا مل پائے گی؟ دیکھیں انویسٹیگیشن کا بالکل جب یہ پنڈورا جس کو کہتے ہیں پنڈورا انویسٹیگیشن یا پنڈورا لیک جس کو کہہ رہے ہیں، جب یہ اس کا انکشاف ہی ہوا تو امیجیٹلی فوراً پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کی اور حکم بھی جاری کیا کہ اس کی ہم پوری انویسٹیگیشن کریں گے. لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کچھ لیکس ہوئے تو اس میں نظر دو چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو نظر آتا ہے کہ آف شور کمپنیز ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں جو اخبار میں بھی آئے ہیں کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں. تو آف شور کمپنی ہونا صرف تو جرم نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک لیگل کام ہے. اس میں آف شور کمپنی بنانے کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن انویسٹیگیشن جس کے لیے ضروری ہے کہ آف شور کمپنیز کے ذریعے کوئی لیگل پیسہ، کرپشن کا پیسہ تو پارک نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی اور بالکل ضرور ہونی بھی چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کنیکٹیوٹی کو بہتر کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور ڈان نیوز کے اینکر پرسن مبشر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبشر، ویلکم ٹو دی شو. انفیکٹ کل سے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پینڈورا پیپرز کے نام سے ایک بہت ضخیم دستاویزات سامنے آئی ہیں اور اس میں کوئی پاکستان سے بھی کوئی 700 اہم شخصیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام بھی ہیں. بٹ اگر تھوڑا سا ہم کمپیریزن کریں پاناما لیکس کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پینڈورا پیپرز بھی اتنے ہی انفیکٹ ایک طرح سے الارمنگ ہے اور موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں پیپرز؟ ظاہر ہے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ پاناما پیپرز اور پینڈورا پیپرز میں کیا فرق ہے. تو جو پاناما پیپرز تھے اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کی فیملی کے نام آئے تھے، تو لہٰذا وہ اس کو اس تناظر میں دیکھا گیا. اور پھر جو کچھ اس کے بعد ہوا، جس طرح سے انہیں استعفیٰ دینا پڑا سپریم کورٹ کے کہنے پہ، یہاں پر فرق یہ ہے کہ وزیر اعظم کا نام نہیں آیا اور انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ICIJ. تاہم جو وزراء کے نام آئے ہیں میرے خیال میں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک موقع بھی ہے کہ وہ جو احتساب کا تاثر پھیلا ہوا ہے کہ وہ صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی صفوں میں جو لوگ جن کے نام آئے ہیں ان سے باز پرس کر کے اور ان کو جو ہے سزا دیں جنہوں نے اپنے گوشوارے جو ہیں ان میں یہ آف شور کمپنیز ظاہر نہیں کی، تو میرے خیال میں اس حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یہ تاثر جو ہے وہ بھی زائل ہوگا. تو پینڈورا پیپرز جو ہے وہ اس حد تک ضرور ہیں، جس طرح ICIJ نے اپنی جو ہیڈ لائن بنائی اس میں بھی یہی لکھا کہ پرائم منسٹر نے نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا مگر ان کے انر سرکل کے لوگوں نے ہی آف شور کمپنیاں بنائیں اور اس میں پیسے ڈالے. اب سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے انسپیکشن کمیشن میں ایک سیل قائم کیا ہے وہ کتنی مدت میں وہ ان سب کی گوشواروں کی تحقیق کرے گا، کیونکہ گوشوارے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور جو ICIJ کی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی سامنے پڑی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے. دوسرا جو وزیر اعظم جس کے لیے مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ جن کا بھی نام آئے انہیں اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے ٹل دا ٹائم کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی، تو غالباً وہی پیمانہ پھر یہاں پر بھی انہیں اپلائی کرنا چاہیے اور ان وزراء کو اور PTI کے رہنماؤں کو جن کا نام آیا ہے ان سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی جو حکومتی عہدے جن کے پاس ہے فل فور جو ہے
اس سے وہ والنٹیرلی جو ہے استعفے دیں اور اپنے آپ کو کلیئر کر کے دوبارہ آ جائے. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. علیم خان صاحب کی صحیح. مثال آپ کے سامنے ہے اور دوسری مثالیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے. لیکن مبشر آپ کو ایک چیز اور کیا نظر آتی ہے کہ انفیکٹ ماضی میں پیناما پیپرز آیا تو اس وقت حکومت وقت اس وقت کی بڑا ایک پہلو تہی کرتی رہی, لیت و لال سے کام لیتی رہی اور بالآخر سارا معاملہ کسی اور فورم پہ چلا گیا. تو اس گورنمنٹ کو آپ تھوڑا سا کہیں گے کہ اس نے بڑا وائز موو لیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو نے فوری طور پہ اس سارے معاملے کا نوٹس بھی لیا اور اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن بھی انیشیٹ کر دی, اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کسی اور فورم پہ جاتا اور وہاں اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کم از کم یہ ایک بڑا وائز فیصلہ کیا ہے کہ اس کو فوراً ٹیک اپ کیا ہے؟ جی بالکل. اور میرے خیال میں دیکھیے پریشر بھی تھا حکومت کے اوپر کے اور وزیر اعظم کے طور پر خاص طور پر کہ جب یہ لیکس آئیں تو وزیر اعظم کو فوری کچھ نہ کچھ کہنا تھا. انہوں نے ٹویٹ کر دی تھی, پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, یو ہیو ٹو واک دا ٹاک, اور آپ کو کوئی نہ کوئی میکینزم بنانا پڑے گا, جس کے بارے میں آج اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے ایک سیل بنایا ہے جو تحقیقات کرے گا, جس میں نیب کا نمائندہ بھی ہوگا, ایف آئی اے کا بھی ہوگا. اس میں ہمارے تحقیقاتی اداروں کی کیپیسٹی کی بھی بات ہونی چاہیے اسرائیل صاحب, کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے 3 سال میں پاناما میں آئے ہوئے جتنے بھی چلے پبلک آفس ہولڈرز کی بات کر لیں, ان کے کیسز بھی ابھی تک کہیں نہیں پہنچے. جو نواز شریف اینڈ فیملی کو سزا ملی وہ کسی اور ریزن پر ملی, مگر وہ جو انہیں مستعفی ہونا پڑا ظاہر ہے اس کی وجہ پاناما پیپرز ہی تھے. اور اس وقت کی ایک صورتحال تھی, ظاہر ہے ان کا جو ان کے تعلقات ملٹری کے ساتھ بھی کشیدہ تھے, اور یہ سارے پریشرز مل کر کے اس کا باعث بنے کہ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے ان کے جو ہے عہدے سے مستعفی ہونے کا, صادق اور امین نہ ہونے کا فیصلہ دیا, جس کے بعد ظاہر ہے ان کو مستعفی ہونا پڑا. اب اس وقت جو ہے وزیر اعظم کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اگر وہ جتنی جلدی ان افراد کے بارے میں تحقیقات کر کے قوم کو بتائیں گے تو وہ تاثر بھی ظاہر کر پائیں گے کہ احتساب جو ہے صرف اپوزیشن کے لیے ہے اور یک طرفہ ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ضروری ہے کہ وہ ان تحقیقات کو ایک مخصوص وقت میں, کیونکہ یہ ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں, اس کو کنکلوڈ کرنے کا اعلان کریں, جو ابھی تک نہیں ہوا ہے. تاہم ابھی میں دیکھ رہا تھا جو وزیر اطلاعات برائے اسٹیٹ ہیں فاروق حبیب صاحب, وہ فرما رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ جو اگر گوشواروں میں یہ ظاہر نہیں کی گئی تو یہ کیسز نیب کو بھیجے جائیں گے. تو اس دوران جو مورل ہائی گراؤنڈ والا گورنمنٹ کا ایک سٹانس تھا وہ بھی اگر اپلائی ہو جائے تو میرے خیال میں اور بہتر شفافیت آئے گی چیزوں میں, کیونکہ وزیر خزانہ لیکن جو مبشر ایک آرگومنٹ اور بھی ہے, اور جو اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں زیادہ تر کہ اس حکومت نے چینی اسکینڈل ہو, آٹا اسکینڈل ہو, پیٹرول بحران ہو, اس کے اوپر تحقیقات تو ضرور کرائیں, لیکن اس کے بعد نہ تو ذمہ داروں کا تعین ہوا نہ ان کو سزائیں ملی. تو اگر یہ بھی ایک انیشیٹو لے لیا گیا ہے تو کیا اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اب کی بار حکومت پھر لوگوں کو ڈکلیئر بھی کرے گی کلپریٹ اور اس کے بعد سزا بھی ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چینی, آٹا اور کئی پیٹرول بحران کی طرح تحقیقات تو ضرور ہوگی لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھ پائے گی؟ دیکھیے دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر پبلک آفس ہولڈرز جو ہے وہ ان کے نام آئے ہیں, اور وہ جو تھے وہ انڈسٹریلسٹ کے نام تھے. انہوں نے حکومت کو اس تحقیقات کے بعد دباؤ میں کس طریقے سے ڈالا, چینی کی کرائسس ہو گیا, آٹے کا کرائسس ہو گیا, پرائسز شوٹ اپ کر گئیں, تو حکومت شاید پیچھے ہٹ گئی اور ان لوگوں کے خلاف تحقیقات کرنے کے باوجود کوئی ایسا قدم نہیں لے سکے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہاں پر کیونکہ چیزیں سامنے آئی ہیں, لوگوں کے نام آئے ہیں جو کہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں, تو میرے خیال میں مشکل ہوگا عمران حکومت کے لیے کہ اگر ان تحقیقات کا بھی وہی حشر کریں جو انہوں نے چینی اور آٹا اسکینڈل کا کیا. تو جس طریقے سے ابھی تک حکومت جا رہی ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ابہام ضرور رہے گا کہ کیا ان افراد کے خلاف واقعی ایکشن لیا جائے گا یا نہیں. جیسے مشیر خزانہ ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک سے اجازت لی تھی, کیا وہ اجازت نامہ تحریری تھا, کیا انہوں نے بعد میں وہ آف شور کمپنیز اپنے گوشواروں میں ظاہر کی,
یہ ساری چیزیں ثبوت تو سامنے آنے چاہیے. سینیٹر صاحب، انفیکٹ یہی خدشات کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات ضرور ہوتی ہے حکومت وقت کے دوران، بٹ اس کے بعد نہ تو ذمہ داروں کا تعین ہوتا ہے اور نہ انہیں سزائیں مل پاتی ہے. تو یہاں پہ مبشر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی ٹائم فریم بھی نہیں دیا گیا کہ کتنے عرصے میں یہ چیزیں مکمل ہوں گی، کیونکہ گوشوارے پڑے ہیں، پینڈورا پیپرز کی تفصیلات سامنے ہیں، تو یہ کام تو بڑا جلد ہو سکتا ہے. تو ہم امید رکھیں کہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر اس سارے معاملے کو نمٹا دیا جائے گا. جی دیکھیں، ٹائم فریم تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ضرور یہ میں کنفرم کرتا ہوں، اور یہ تو امیڈیٹلی جب یہ پنڈورا لیک کی بات ہوئی تھی اور یہ پیپرز آئے تھے تو امیڈیٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا اور ہدایت بھی جاری کر دی تھی کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے. اب انویسٹیگیشن کے 2 ایسپیکٹس ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں کہ انہوں نے آف شور کمپنیز ان کے نام ہیں، تو آف شور کمپنی رکھنا یا بنانا یا اس کو آپریٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہ بالکل قانون کے مطابق ہے. انویسٹیگیشن اس پہ ہونی ہے کہ کیا ان آف شور کمپنی کے ذریعے کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی، کوئی انلیگل پیسہ، غیر قانونی کرپشن کا پیسہ تو استعمال نہیں کیا گیا یا چھپایا نہیں گیا ان کمپنیز کے اندر. یہ تحقیقات اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، یہ ضرور ہوں گی اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اگر کوئی بھی پکڑا گیا انویسٹیگیشن میں یا کوئی بھی ایسا انکشاف ہوا، ایویڈنس آیا، مٹیریل آیا کہ کسی نے آف شور کمپنی کے ذریعے کوئی انلیگل انڈکلیئرڈ پیسہ گزارا ہے، اس کو لانڈر کیا ہے، تو پھر اس کے خلاف تحقیقات کیا ایکشن لیا جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ چاہے کیبنٹ میں ہوں، چاہے کیبنٹ کے باہر ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں، اس کے خلاف ایکشن ہوگا ہی. شوگر مافیا کا آپ نے ذکر کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے سب کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سزائیں ایک دم ہو جائیں. اگر کوئی مٹیریل ملتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. پروسیس یہ ہوتا ہے جو قانون کے مطابق ہے کہ آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، ریفرنس فائل کرتے ہیں، ایف آئی آر لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ٹرائل ہوتی ہے اور ٹرائل کے بعد سزا اور جزا کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے عدالت کے ذریعے. اس میں وقت لگ سکتا ہے. ایک ضمنی سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ایک ضمنی سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں حکومتی تحقیقات سے مطمئن نہیں ہوتی اور اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانا چاہیں یا کسی اور عدالت میں، تو حکومت اسے ویلکم کرے گی؟ جی دیکھیں، بالکل اگر انویسٹیگیشن سے کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو قانون کے مطابق بالکل ان کے پاس آپشنز ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ جب پاناما لیک کی باری آئی تھی، ان پیپرز کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت عمران خان صاحب ہی نے پٹیشن دائر کی تھی جو سپریم کورٹ نے جس پہ پھر فیصلہ کیا. اس پہ بہت دیر تک بحث بھی ہوتی رہی، انکوائریز بھی ہوتی رہی. تو یہ ایک رستہ ہے اویلیبل کسی کے خلاف، اگر کوئی پولیٹیشین کے خلاف اگر کوئی ایسی پیپرز آتے ہیں تو اس کی پریسیڈنٹ تو ہے، اس کا ایک پہلے فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے خود ایکشن لیا ہے. ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے ریٹ کے ذریعے. تو جو بھی لیگل ریمیڈی ہے، جو بھی قانونی ریمیڈی ہے وہ اپنائی جا سکتی ہے. تو حکومت اس کو ویلکم کرے گی، لیکن حکومت کا تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ صاف شفاف ہو، قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہو، اور ہو بھی وہ کنکلوژن تک بھی پہنچے. درست. ایڈیٹر ڈان اور اینکر سینئر کے پرسن فہد حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو، ویلکم ٹو دی شو فہد. میں انفیکٹ آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ اب پاناما پیپرز کے بعد اب پینڈورا پیپرز آئے ہیں، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کتنی یہ پیپرز پرابلمیٹک ہیں؟ اور ساتھ میں جو حکومت نے انیشیٹو لیا ہے گویا کہ تحقیقات کا، آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ٹائملی اور درست سمت میں ڈیسیجن ہے اور اس کے نتیجے میں حکومت کسی بحران میں جانے کے بجائے اس سے بڑا ایزیلی اس ساری صورتحال کو ایک طرح سے اسے نمٹ لے گی؟ شکریہ شرائی صاحب. دیکھیے، اس میں میرے خیال میں 2 اہم نقطے ہیں جو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. پہلا تو یہ ہے
کہ جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جتنا ایک خوفناک دھماکہ ہوگا وہ اتنا اس حوالے سے نہیں ہوا، اور وہ یعنی ہم اس کا جو ظاہر بات ہے موازنہ کرتے ہیں پینما لیگ، تو یہ بات ضرور اس میں ہے کہ اس میں بہت سارے نام ہیں، لیکن وہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ اس میں کو بہت ہی بڑا دھماکہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ حکومت کے در و دیوار ہل کے رہ جائیں گے، ویسا نہیں ہوا ہے. تو ایک بات تو یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بالکل میرے خیال میں درست ہے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومتی عہدوں پر فائز ہیں، اور یہ بات بہت ہی اچھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام کے تمام کی تفتیش ہونی چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا شرائی صاحب کہ جب عمران خان صاحب خود اپوزیشن میں تھے تو وہ بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر الزام ہے اور وہ حکومتی عہدے پر ہے تو جب تک اس کی تفتیش پوری نہیں ہوتی اس کو اس عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہے اور وہ انکوائری پہ دباؤ نہ ڈال سکے. میرے خیال میں وہ معیار جو انہوں نے اس وقت حکومت کے لیے سیٹ کیا تھا، آج ان کو اپنی حکومت کے لیے اس معیار پہ پورا اترنا چاہیے. یہ انویسٹیگیشن بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن وہ تمام لوگ جو حکومتی عہدوں پر فائز ہیں اگر وہ ان عہدوں پہ رہتے ہیں تو پھر اس انویسٹیگیشن کے ساتھ وہی پرابلم ہوگا جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے جب وہ ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے جو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا زیر بحث لانے کی صحیح. اور آپ کے خیال میں اگر ان کی کیبنٹ کے اندر لوگ کہیں کلپریٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو ایز اے پرائم منسٹر کنٹینیو بھی کریں، ان کی حکومت بھی آگے چلے، بٹ ان لوگوں کو گھر جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل، آپ بالکل 100% درست بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہے اس پہ وہ پورا اتریں، اور اگر وہ یہ کر جاتے ہیں تو واقعی میں نہ صرف یہ کہ ان کی حکومت پہ جو ہے وہ اعتماد میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کے حوالے سے بھی لوگ جو کہیں گے کہ انہوں نے واقعی میں وہ کر دکھایا جو یہ کہتے تھے. تو میرے خیال میں کیونکہ خود عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے تو وہ ان کو تو اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوگ جن پہ الزام ہے اگر تاثر یہ بنتا ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا جا رہا ہے اور وہ اپنے عہدوں پر براجمان رہتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے انگلیاں اٹھیں گی ان پہ بھی اور عمران خان صاحب کی حکومت پر. اور فار انفیکٹ یہ جو ان کا انیشیٹو ہے تحقیقات کرانے کا، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کی جانب سے اس معاملے کو کسی اور فورم بالخصوص عدالت میں لے جانے کا جواز اب باقی نہیں رہا؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت لیت العال سے کام لیتی رہی، اس سارے معاملے سے پہلو تہی کرتی رہی، لیکن اب کی بار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کچھ زیادہ تاخیر نہیں کی بلکہ اگلے ہی دن بلکہ اسی دن ہم کہیں گے کہ انہوں نے تحقیقات کرانے کا اعلان کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کسی اور فورم پہ جانے کا جواز باقی نہیں رہا؟ میرے خیال میں شاہد صاحب جواز اس طریقے سے باقی رہے گا کہ جب کہ یہ سوال تو اٹھے گا کہ یہ جو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے ان میں کتنی شفافیت ہو، وہ کون لوگ ہیں جن کو کر رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ ہیں جو سارے حکومت سے جو وابستہ ہیں تو وہ بات تو بار بار وہ اٹھے گا کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں کا اس طریقے سے انویسٹیگیشن یا تفتیش کر سکتے ہیں جو خود جو ہیں بہت بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں. تو جب تک یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اپوزیشن کے پاس ایک وجہ ہوگی کہ وہ مزید پلیٹ فارمز کے جو دروازے ہیں ان پر دستک دے. بہت شکریہ وفاد، آپ نے اپنا انپٹ دیا. اب ناظرین ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چیئرمین نیب کا تقرر اور اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز ابھی تک چل رہے ہیں اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہے. یہ معاملات کس طرف اپنے لاجیکل اینڈ کی جانب جائیں گے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے، اس سارے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی ظفر صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. سر، چیئرمین نیب اور انتخابی اصلاحات، سر اب یہ معاملات بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بڑی تناؤ کی کیفیت بنا کے کھڑے ہیں. سر آخر فیصلہ ہوا ہے، کل سنا ہے کیبنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اسی چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں کیونکہ مشاورت کا عمل تو ہوا نہیں ہے، 4 دن باقی رہ گئے ہیں، یا کوئی سیکنڈ تھاٹ لے رہے ہیں. اور ساتھ میں پھر انتخابی اصلاحات اپوزیشن نہیں مان رہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ ڈال دینے پہ.
سر اس معاملے کو پھر اگین آپ جوائنٹ سیشن کے ضرور آپ لگتا ہے اپروو کرانے کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں؟ جی دیکھیں، دو مختلف معاملے ہیں. یہ پہلے نیب کے قانون کی بات کرتے ہیں. کل فیصلہ ضرور کرنے جا رہی ہے کیونکہ اس کا وقت آ گیا ہے. وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو کل پتہ چل جائے گا، لیکن آپ کو دو تین چیزیں میں بتاتا چلوں. نیب قانون میں اس وقت فی الحال دو تین گیپس ہیں، دو تین لکوناز ہیں، مسائل ہیں. وہ یہ ہیں، ایک نمبر 1 کہ ابھی نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نیب کے چیئرمین کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، اور کنسلٹیشن کے ساتھ ایک نام فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو بنانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے، یعنی ٹائم ختم ہو جائے ان کا، تو نیب رک جاتی ہے. تو یہ ایک گیپ ہے کہ آپ نے ان دا مین ٹائم جب آپ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر آپ کنٹینیو، عام قانون میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیویشن ہوتی ہے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو. تو ایک تو یہ ضرور چیز ہے گیپ، جو کہ میرا خیال ہے کہ کابینہ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس گیپ کو کس طرح فل کرنا ہے. اور جب تک یہ کنسلٹیشن نہیں ہوتی تب تک تو یہ دینا پڑے گا ان کو ایک طرح سے ایکسٹینشن اس حد تک کہ جب تک یہ، اس کو بلکہ ایکسٹینشن نہیں کہتے، اس کو کنٹینیویشن کہتے ہیں، اور یہ ہر قانون میں ہے. دوسری جو لکونہ ہے اس قانون میں جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ کنسلٹیشن کا پروسیس بنایا گیا، بہت اچھی بات ہے، اس کو رہنا چاہیے میری نظر میں یہی کنسلٹیشن کا پروسیس. لیکن اس میں یہ نہیں کہیں بتایا قانون میں، جس طرح مثلا الیکشن کمیشن کے معاملے میں ہے کہ اگر سمجھوتا نہ ہو سکے، اگر فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر کیا ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلہ نہ ہو اور وہ اپوائنٹمنٹ بھی کوئی نہ ہو پھر، اور وہ کنٹینیو پرانے ہی کنٹینیو کریں. تو اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، اور وہ قانون سازی کی ضرورت اسی طرح پڑے گی جس طرح الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں اپوائنٹمنٹ پہ فیصلہ نہ ہو تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے. اسی طرح یہ پارلیمنٹری کمیٹی یا کوئی پارلیمنٹ ہاؤس، جوائنٹ ہاؤس میں یہ فیصلہ جانا پڑے گا اگر یہ کنسلٹیشن کا پروسیس سکسیسفل کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیب کو بالکل خالی کر دیں اور چھوڑ دیں چیئرمین کے بغیر. چیئرمین کی کنٹینیویشن ضروری ہے، اور اس کے لیے جب تک یہ کنسلٹیشن کا پروسیس نہیں جاری ہوتا وہ کنٹینیویشن کی ضروری ہے. یہ میرا موقف ہے. جہاں دوسرا پوائنٹ آپ نے پوچھا تھا کہ الیکشن ریفارم کا، جی الیکشن ریفارم کا یہ ہے کہ دونوں پروسیس چلیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف مشاورت بھی ہوگی، اور اگر مشاورت سے ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ، وہ تو سب سے عمدہ بات ہے اور سب سے بہترین بات ہے اگر مشاورت سے ہو. لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہی طریقہ جو آئین میں لکھا ہے کہ جوائنٹ ہاؤس میں معاملہ جاتا ہے اور جوائنٹ ہاؤس ہی فیصلہ کرتا ہے، پھر وہی طریقہ اپنانا پڑے گا. صحیح. ہمیں عادل شاہ زیب نے بھی جوائن کیا. عادل، میں آپ کی بھی اوپینین اس پہ لوں گا. انفیکٹ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ حکومت اس میں ایک سولو فلائٹ میں جا رہی ہے. اگر اس صورتحال میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے پولیٹیکل ٹمپریچر اوپر جائے گا اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھے گا، یا نہیں ایک لمحہ ہے چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد نارملسی کی طرف چلی جائیں گی چیزیں؟ شرائی صاحب تھینک یو. نیٹ سیل میں اگر دیکھیں تو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ صرف چیئرمین نیب کا یا ای وی ایم کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو پینڈورا کے نام سے ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے، اس پہ اگر آپ سوچیں تو اگر عمران خان مونس الائی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور پنجاب میں معاملات بگڑتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس وقت گورنمنٹ کو جس پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے، اپوزیشن کو تو انہوں نے پرے پھینک دیا ہے، کنسنسس کر نہیں سکتے. اپنے اتحادی بھی جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے. تو کیچ 22 کی سچویشن ہے عمران خان کے لیے. اگر کارروائی نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے ان کا جو اپنا ایک بیانیہ ہے کرپشن کے خلاف، وہ آلریڈی کل پرسوں سے کافی متاثر ہوا ہے اور وہ مزید متاثر ہوگا. جہاں تک چیئرمین نیب کی بات ہے تو جس طرح ظفر صاحب نے کہا کنٹینیویشن اس لیے کیونکہ اب تو کنسلٹیشن ہو نہیں سکتی، کل ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا، تو شاید کنٹینیویشن میں ان کو رکھیں مہینے 2 مہینے. لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہے
हुकूमत के अंदर उस पर इख्तिलाफ मौजूद है कि इसी चेयरमैन नैब को दोबारा से एक्सटेंशन देकर बाकायदा से लाया जाए, लेकिन अब चूंकि वक्त इतना करीब आ चुका है कि कंटिन्यूएशन के बगैर इस पर कोई चारा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये जो ओवरऑल पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है शिराज साहब, उसमें जो ये पेंडोरा का स्कैंडल आ चुका है, जो ऑफशोर अभी और नाम सामने आएंगे और कुछ इत्तलात ऐसे भी हैं, कल परसों ये सारी जो 700 की लिस्ट है ये भी सामने आ जाएगी। तो इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ वो कैबिनेट में शामिल नहीं है, जो कि इमरान खान के बड़े सपोर्टर रहे हैं, फाइनेंशियली वो पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं। आपको पता है एक फॉरेन फंडिंग केस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। तो इस फ्रंट पर गवर्नमेंट को मुश्किलात बढ़ेंगी और साथ में अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो ओपोजिशन भी एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाएगी। तो सियासी तौर पर मेरे ख्याल में अगले महीने दो जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। और साथ में ये ना भूलिएगा कि जो खित्ते की सिचुएशन है, अमरीकी जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं 7-8 तारीख को, और एक बयानिया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्ड हो रहा है स्केप गोटिंग का, तो वो भी जाहिर बात है हुकूमत को डील करना है। तो गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑन इट्स प्लेट और आगे यकीनन आदिल, बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का। खारजा महाज पे भी चैलेंजेस हैं और अंदरूनी महाज पे भी अच्छे खासे चैलेंजेस दरपेश है पीटीआई की गवर्नमेंट को। देखना ये कि इनसे कैसे वो निपटती है। आज का शो यही खत्म करते हैं, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।